حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جنگ احد کے موقع پر ایک موقع، ایک مومنٹ ایسا آ جاتا ہے کہ صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 صحابہ کرام کے ساتھ دشمنوں کے نرغے میں گھر جاتے ہیں. ایسے وقت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں، کون ہے جو اپنی جان کو اللہ کے ہاتھ بیچتا ہے؟ سن رہے مسلمان، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ کی مکمل تصویر تھا اس زمانے کا مسلمان. حضرت طلحہ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. اللہ کے رسول نے انہیں روک دیا، نہیں تم ٹھہرو میں کہوں گا. پھر ایسے ہی ایک 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 کر کے 11 انصاری صحابہ شہید ہو جاتے ہیں. 12واں نمبر ان کا آتا ہے حضرت طلحہ کا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب موقع آتا ہے، دشمنوں سے نبرد آزما ہوتے ہیں، نعروں کے ساتھ زبان بھی چلتی ہے، زبان پر تسبیح ہے، اللہ اکبر کا ورد ہے، اور ہاتھ چلتے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے. ایسے وقت میں ایک دشمن کا بھرپور وار آپ کے ہاتھ پر لگ جاتا ہے، پڑ جاتا ہے، انگلیاں کٹ جاتی ہیں. درد سے کراہتے کراہتے حضرت طلحہ نے ہنس کہا. اس آواز کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا. فرماتے ہیں، اے طلحہ، اگر تو ہنس کہنے کے بجائے بسم اللہ کہتا تو خدا کے عزت اور جلالت کی قسم سارے دشمنوں کے سامنے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے تجھ کو آسمان پر اٹھا لیتے. مسلمان دیکھ اللہ کے رسول کس بات کی ضمانت دے رہے ہیں. حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے طلحہ کا وہ کٹا ہوا ہاتھ دیکھا، مبارک ہے وہ ہاتھ، مبارک ہے وہ ہاتھ والا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں شل ہو گیا. آج ہے یہ ایمانی جوش، آج ہے یہ ایمانی حرارت، آج ہے وہ جذبہ. ذرا شرم کر مسلمان. آج تو ہم خالی خولی وعدے کر رہے ہیں، خالی خولی دعوے کر رہے ہیں. جھوٹی محبت، کھوکھلی محبت ہے. برا مت مان. اگر ہماری سچی محبت ہوتی تو ہم دلیل بھی پیش کرتے. اگر دلیل عمل کے ساتھ پیش کرتے تو آج دنیا میں ہماری حالت یہ نہیں ہوتی.